السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 8واں سیشن ہے۔ 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہٹ درمی اور ضد اور عناد سے کام لے رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں، فرمائشی معجزات مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیں اور زمین میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کریں کہ وہ ان سے بات کریں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ ایسے ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان مشرکین اور یہود و نصارہ کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ یہاں پر اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوچھیں گے تمام انسانوں سے اور جنات سے، کیا تمہارے پاس میرا پیغام والے، میرے رسول، میرے دین کی دعوت لے کر تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ کہ مشرکین کے مختلف قسم کے غلط عقیدے اور غلط قسم کے رسم و رواج کا تذکر اللہ فرما رہے ہیں، ان کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ مشرکین کیا کرتے ہیں، جو اپنی کھیتی باڑی سے جو بھی غلہ وغیرہ جو ان کا نکلتا ہے فصل، اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک بتوں کے لیے رکھتے ہیں، ایک اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے الگ کرتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو بتوں کے لیے الگ کرتے ہیں وہ لے جا کر جو مجاور ہوتے ہیں، اس کے بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی اور یہ ان کے برے فعل کے تذکرہ کیا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح ان کے اور بھی فعل بد کا تذکرہ کہ وہ اولاد کو، بچیوں کو قتل کرتے ہیں اور اسی طرح ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ یہ سارا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ جو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گڑھ رکھی ہیں، حرام حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے اور حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، اس کی اللہ نے تردید فرمائی۔ آگے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ۔ یہ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو مردار، بیتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح شدہ جانور ہوتا ہے وہ اللہ نے حرام کیا۔ اس کے علاوہ جو تم نے اپنی طرف سے سائبہ، بحیرہ اور اسی طرح وسیلہ اور حام جیسے جانور تم نے اپنے اوپر حرام کیا، حالانکہ وہ تو حلال تھے، یہ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ چیزیں، اس کی مذمت اللہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اور آگے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کے دیکھیں اوامر اور نواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ دین کا خلاصہ ہی اوامر اور نواہی ہے۔ اوامر اور نواہی اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جو راستہ اللہ نے روکا ہے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکیں، بس یہ دین کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے تقریباً 8 سے 9 اوامر النواہی کو ذکر کیا۔ پہلا ہے اللہ تشرکوا بی شیئا، میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اسی کیونکہ رزق نرزقکم وایاہم، کہ تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں ان کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ اور ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کام مت کرو، برے کام سے بچو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق آدمی کو قتل مت کرو۔ اور ولا تقربوا مال الیتیم، اور بالخصوص یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، آگے واذا قلتم فعدلوا، جو اللہ تعالیٰ سے جو تم کہتے ہو اور عدل پر مبنی فیصلہ کرو جب بھی فیصلہ کرو۔ اور وبعہد اللہ اوفوا، وعدہ جب کرتے ہو تو وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے آپ نے وہ بھی پورا کرو، لوگوں سے جو وعدے کرتے وہ بھی پورا کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرو اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہا کرو۔ تو یہ اوامر اور نواہی بہت سارے اللہ نے یہاں ذکر کیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، لیکن یہاں اللہ نے 8 سے 9 کو ذکر کر دیا۔
اور آگے سورت کے آخر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہو، دیکھیں ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے، جب نیکی کر گزرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا بڑا کر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نہیں لکھا جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو فلا یجزی الا مثلھا، صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اپنے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیں کہ میری نماز یعنی میری عبادات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف، یہ مکی صورت ہے۔ اعراف اس دیوار کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں، جب لوگوں کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے، دونوں پلڑے برابر ہوں گے، تو ان لوگوں کو ابتدائی طور پر اس اعراف والی جگہ میں بھیجا جائے گا، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے، اور تو وہاں پر کچھ عرصے رہیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ اعراف والوں کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے، اس لیے صورت کا نام اعراف پڑا۔ صورت کے شروع میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی طرف پیغمبر ہم نے نازل کی ہے، آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں، تم اس سے ڈراتے رہو لوگوں کو، آپ نصیحت کرنے والا، پیغام پہنچانے والے، اگر آپ یہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہے، آپ اپنا کام کریں، تبلیغ کرتے رہا کریں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ کل قیامت کے دن جس کا اچھے اعمال کا ترازو کیا ہوگا، بھاری ہوگا، تو وہ کامیاب لوگوں میں ہوگا، اگر وہ ہلکا ہو گیا تو پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس سے لے کر آگے بہت سی آیات میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورغلا کر وہ درخت جس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل کھایا اور پھر جنت کا لباس اتار دیا گیا۔ تو یہ سارا تذکرہ، یہ ساری ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، لہٰذا اس کے چالوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے ان سے پوچھی جاتا بات یہ کہ بھائی یہ برائی کیوں کر رہے ہو، بے حیائی کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح کیا، یعنی ننگے ہو کر طواف کرنا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے، تم اللہ تعالیٰ پر اس چیز کا بہتان لگا رہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور اعراف والوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور اعراف والوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسی طرح شعیب علیہ السلام، تقریباً 5 سے 6 انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی قوموں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے اور کس طرح فرمائشی معجزات مانگے، پھر اس معجزات کے مطابق پھر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور ان کو کیا کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ تذکرہ یہاں تک ختم ہو گیا، 8واں پارہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ 90 سیشن کے ساتھ اور 90 پارے کا خلاصہ لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔